عیسوی پیر کا دن بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے۔ شریعت انفارمیشن سروس کی 925ویں نشست۔ عنوان ہے غیر مسلموں کے سماجی تعلقات اور حکمت عملی۔ مخاطب کریں گے ڈاکٹر مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں عالی جناب ڈاکٹر مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب سے وہ شہ نشین پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں۔ الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق اللہ العظیم۔ حضرات ناظرین کرام، سامعین اعظام، بزرگوں اور دوستوں، آج کا موضوع یعنی غیر مسلموں سے سماجی تعلقات اور حکمت عملی بڑی اہمیت کا حامل ہے، بالخصوص ملک کے موجودہ حالات میں، جبکہ اسلام کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کو رسوا کرنے کی مکمل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میڈیا چاروں طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح اسلام کی خامیاں تلاش کر کے لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے، کس طرح اسلام کے تئیں ایسی باتیں پھیلائی جائیں جس سے کہ غیر مسلموں کا مسلمانوں سے تعلقات بہتر ہونے کے بجائے خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں، فاصلے کم ہونے کے بجائے فاصلے بڑھتے چلے جائیں، اور مسلمانوں کے تئیں اور اسلام کے تئیں ایسی شبیہ بن جائے اور ایسا تصور لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اسلام کا نام سن کر یا مسلمانوں کا نام سن کر کے نفرت کا احساس پیدا ہونے لگے۔ اس لیے ان حالات میں خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا غیر مسلموں سے تعلقات کس طرح ہونے چاہیے اور کس طرح ہمارا ان سے فاصلہ کم ہوگا، کس طرح ہماری جانب سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو کر ایک خوشگوار تعلقات پیدا ہو سکیں، کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی عقیدے کے اعتبار سے دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، پہلے آ چکے ہیں یا ابھی موجود ہیں یا قیامت تک آئیں گے، سارے کے سارے انسان، ساری انسانیت وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت قاہرہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ نے ان کے جوڑے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے واسطے سے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی گویا ہر شخص حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔
قرآن نے اسے بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے، جس کو کہ ہم نکاح کے موقع پر بھی یہ آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یعنی اس میں تصور پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سارے مرد اور ساری عورتیں کائنات میں جو پیدا کی جا چکی ہیں یا پیدا ہونے والی ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قبائل کو پیدا کیا محض ایک تعارف کے لیے، خاندان کو پیدا کیا ایک تعارف کے لیے کہ فلاں کا تعلق فلاں خاندان سے ہے اور فلاں کا تعلق فلاں خاندان سے، فلاں قبیلے سے ہے، لیکن در حقیقت یہ سارے کے سارے ایک ہی درخت کی مختلف شاخیں ہیں اور ایک ہی گلدستہ کے مختلف پھول ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر لوگوں کو اخوت و بھائی چارگی، ہمدردی اور انسانیت کی تعلیم دی ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے ایک نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن انسانی اعتبار سے تو وہ ہمارے بھائی ہیں۔ گویا جس طرح ایک خاندان کے مختلف افراد ہوتے ہیں اور ہر فرد ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، ویسے یہاں بھی چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، انسانی اعتبار سے وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ قرآن کریم نے کتنا واضح انداز میں سبق دیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ یہاں مسلمان نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، یہاں اہل دین اہل اسلام نہیں کہا، کرمنا بنی آدم، ہم نے سارے انسانوں کو محترم اور مکرم بنایا ہے۔ قرآن نے دوسرے جگہ میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا ہے۔ سارے انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے سارے انسانوں کو بہترین قالب میں ہم نے پیدا کیا ہے، چاہے عقیدے کے اعتبار سے جیسا بھی ہو، لیکن بہترین قالب میں ہم نے پیدا کیا ہے۔ اس طرح کی مختلف آیات ہیں اور اس مضمون پر مشتمل بہت سے احادیث ہیں، جن احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، تمام کے تمام انسان بحیثیت انسان وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہمارے لیے محبت کے لائق ہیں، ہمارے لیے اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ انسانیت سے پیش آیا جائے۔ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف قولی اعتبار سے دنیا کو بتایا، بلکہ آپ نے عملی اعتبار سے بھی یہ کر کے دکھایا کہ غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کیا جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام کے ساتھ آپ کہیں تشریف فرما تھے اور وہاں سے کسی یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا۔ آپ اس جنازے کو دیکھ کر کے آپ کھڑے ہو گئے، آپ کو دیکھ کر صحابہ کھڑے ہو گئے۔ جب یہ جنازہ گزر گیا تو کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا جو غیر مسلم اور اسلام دشمن ہے، اسلام دشمن کا جنازہ تھا، اس کے گزرتے ہوئے آپ کھڑے ہو گئے، گویا کہ آپ نے اس کا احترام کیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیست لہ نفسا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کیا اس کے اندر جان نہیں تھی؟ ہم نے انسانیت کا احترام کیا ہے، گویا کھڑے ہو کر کے ہم نے ان کے ساتھ ہمدردی کا ثبوت دیا ہے۔ ایسے موقع پر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کوئی بھی آدمی ہے اس کو درد ہوتا ہے، اس کو ایک طرح کا غم ہوتا ہے، تو گویا کھڑے ہو کر کے ہم نے اس کے غم میں شرکت کا اظہار کیا ہے۔
اور ہم نے انسانیت کا احترام کیا ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ایک غیر مسلم مارا گیا مسلمان فوجی کے ہاتھوں، تو ان لوگوں نے، کفار مکہ نے یہ کہا یا رسول اللہ، یہ جو ہماری لاش ہے، ہمارے ساتھی کی لاش ہے، آپ پیسہ لے کر کے ہمیں وہ لاش حوالے کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مفت ان کی لاش ان کو حوالے کر دی، جبکہ مسلمانوں کو پیسے کی اور وسائل کی اس زمانے میں سخت ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک پیسہ نہیں لیا ان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی انسان کی لاش کے بدلے پیسہ لینا یہ انسانی احترام کے مغایر تھا۔ آپ نے مفت دے کر کے گویا انسانیت کا احترام کا آپ نے ثبوت دیا ہے۔ پہلے زمانے میں اسلام کی آمد سے پہلے وہاں کوئی بھی جنگ کے قوانین اور اصول اور آئین متعین نہیں تھے، بس آتش انتقام کے جذبے میں لوگ انسانیت سے فلانگ جاتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی دشمن مارا جاتا تو اس کے ناک، ان کے کان، ہاتھ، پاؤں اور مختلف اطراف اعضائے جسمانی کاٹ کر کے اس کے ہار بنا کر کے لوگ اپنے گردنوں میں ڈالا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، دشمن ہی صحیح وہ بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے جو انسانیت کے خلاف ہوگا۔ پہلے نمبر پر تو اسلام نے کہا کہ ان سے یعنی جہاں تک ہو سکے جنگ سے گریز کیا جائے۔ پھر دوسرے نمبر پر اگر کسی وجہ سے جنگ کی ضرورت پڑ جائے تو وہاں کوشش کی جائے عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، راہبوں کو قتل نہ کیا جائے۔ وہ لوگ جو لڑنے کے لیے آئے ہیں انہیں قتل کیا جائے گا اگر ضرورت ہوگی تو، اور وہ بھی قتل کرنے کے بعد ہرگز اور ہرگز ان کے اعضاء نہ کاٹے جائیں، جسے مسلح کہا جاتا ہے، مسلح نہ کیا جائے۔ اسلام نے مسلح کرنے سے سخت انداز میں منع کیا ہے۔ اسی لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہے فقہ میں شامی، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث اور قرآنی آیات کو لکھنے کے بعد اور پوری بحث کرنے کے بعد ان کی روشنی میں لکھا ہے وَالْآدَمِيُّ مُكَرَّمٌ شَرْعًا وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، سارے انسان اور ہر آدمی واجب الاحترام ہے، ہر آدمی قابل احترام ہے، ہر آدمی کی عزت کی جائے گی، بحیثیت انسان تکریم کی جائے گی، اگرچہ وہ عقیدے کے اعتبار سے کافر ہی کیوں نہ ہوگا۔ لہذا مرنے کے بعد ان کا مسلح نہیں کیا جائے گا، ان کے بال نہیں کاٹے جائیں گے، ان کی جلد نہیں اکھاڑی جائے گی، ان کی ہڈیاں نہیں نکالی جائیں گی۔ یہ تمام کے تمام اسلامی اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کی لاش ہے بحیثیت انسان، ویسے ایک غیر مسلم کی بھی لاش ہے۔ اسلام نے کس طرح رواداری اور کس طرح انسانیت کا درس دیا ہے اپنے پیروکاروں کو، یہ چیزیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے اور عوام کو بتانے کی ضرورت ہے۔ جو آج غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، مختلف زبانوں میں بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو میڈیا کے ذریعے سے ایک طرح کا ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اس طرح کی جو سازشیں رچی جا رہی ہیں، ان تمام سازشوں کی کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ بے بس ہو جائیں اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
جب غلط فہمیاں دور ہوں گی آپس کی تو غلط فہمیاں دور ہونے سے فاصلے کم ہوں گے، اور جب فاصلے آپس میں کم ہوں گے تو اسلام پھیلے گا۔ اسلام کی جو حقانیت ہے اس سے لوگ قریب آئیں گے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب جنگ بندی ہوئی 10 سال تک کے لیے تو عام لوگوں کو اسلام کے سمجھنے کا موقع ملا، اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد لوگ اسلام میں اس طرح تیزی کے ساتھ داخل ہونے لگے کہ اس سے پہلے کبھی داخل نہیں ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کشش ہے، اسلام مذہب حق ہے، لہذا لوگ اس کے قریب آئیں گے۔ لوگوں کو غلط فہمیاں اگر ہو رہی ہیں کہ آپ کی مسجد میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی مسجد میں کون سی پلاننگ چل رہی ہے غیر مسلموں کے ذریعے سے، کیا کیا ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں، کیا کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں، اگر انہیں یہ شک ہے، شبہ ہے، غلط فہمیاں ہیں، اگر یہ پھیلا رہے ہیں بعض لوگ، تو مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے یا آج کے زمانے میں کہ ان لوگوں کو مسجد میں بلائیں، کوئی ایسا پروگرام رکھیں مسجد کے اندر کہ اس میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی آ سکیں، اور یہاں مسجد کے پورے نظام اور سسٹم سے انہیں واقف کرائیں، مسجد کا مشاہدہ کرائیں انہیں کہ دیکھو کہاں تہخانے ہیں، کہاں یہاں ہمارے پاس اسلحہ ہے، کہاں ہتھیار ہے، کیا ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کون سے ہم آپ کے خلاف کوئی ہماری سرگرمیاں جاری ہیں۔ اگر دینی مدرسوں کے خلاف ان کے ذہن میں اس طرح کی غلط باتیں ہیں تو دینی مدرسے کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ ان کو اپنے خاص موقعوں پر، بعض جلسوں کے موقع پر، اجتماعات کے موقع پر ان کے جو ذمہ داران ہیں اور سرکردہ شخصیات ہیں ان کو دعوت دیں، اور ان کو دعوت دے کر کے انہیں اپنے گزرے ہوئے جو ہمارے اکابر تھے، اولیاء اللہ تھے، انہوں نے کس طرح رواداری کا ثبوت دیا ہے، کس طرح انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم یہ دونوں ہماری دو آنکھوں کی طرح ہیں، اور کس طرح انہوں نے مندروں کے لیے اور آپ کی عبادت گاہوں کے لیے انہوں نے اپنی جائیداد کو وقف کیا ہے، وہ تاریخ انہیں بتائیں۔ میں اس موقع پر جماعت اسلامی ہند کی خدمات کا اس لائن سے اور اس حوالے سے میں اعتراف کرتا ہوں، اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں، غلط فہمیاں دور کرنے کے سلسلے میں اور اسلامی جو تعلیمات اسے عام کرنے کے بارے میں جو ان کی کوششیں ہیں اور جو سرگرمیاں ہیں، یقیناً وہ سراہے جانے قابل ہے، اور وقی لفظوں میں ان کی خدمات کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ غیر مسلموں سے تعلقات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 موالات۔ موالات کے معنی آتے ہیں قلبی تعلق، اس کے معنی آتے ہیں رازدارانہ تعلق۔ اس طرح رازدارانہ تعلق ہو کہ مسلمانوں سے بھی ایسے تعلقات نہیں ہو سکتے جس طرح کے تعلقات بھائیوں سے ہوتے ہیں، بیٹے کا باپ سے ہوتا ہے، اس طرح کہ گویا کہ حقیقی احترام جس سے جھلکنے لگے، حقیقی محبت کا احساس ہونے لگے، اور اس کے تئیں گویا کہ کفر کا احترام محسوس ہونے لگے، اس کو بولتے ہیں موالات۔ اور یہ محبت، یہ تعلق مسلمانوں کے علاوہ کسی مذہب سے جائز نہیں ہے۔ قلبی تعلق، رازدارانہ تعلق، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ جائز۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان سے تعلق کریں گے، راز کی باتیں بتائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آج نہ کل، کل نہ پرسوں آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر محسوس ایسا ہوگا گویا کہ آپ کے دل میں اسلام کے علاوہ کفر کا بھی احترام پایا جا رہا ہے، اس لیے اس حد تک نہیں پہنچا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اگرچہ یہود و نصارہ کہا ہے لیکن تمام غیر مسلم مراد ہے، اور دوسرا ہے مواسات،
مواسات کے معنی آتے ہیں ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، نفع رسانی، جس کے وہ مستحق ہو سکتے ہیں، یعنی ایسے غیر مسلموں سے جو مسلمانوں سے برسر پیکار نہ ہوں، لڑائی نہیں ہے ہماری ان سے، وہ ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف جنگ نہیں کر رہے ہیں، جنگ پہ آمادہ نہیں ہیں، تو ان سے ہمدردی کی جائے گی۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں اللہ نے اسی کو بیان کیا ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، یعنی جو کہ تمہارے ساتھ نہ تو برسر پیکار ہیں اور نہ وہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاندانہ رویہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تمہیں تمہاری وطن سے اور گھر سے محروم کر دیں۔ وہ تمہارے گھروں کو نہیں جلاتے ہیں، وہ تمہیں وطن سے نہیں نکالتے ہیں، تمہارے مذہب کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں، تو ان سے تم اس طرح کے تعلقات پیدا کر سکتے ہو، یعنی جسے مواسات کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے مدارات کی۔ مدارات کے معنی آتے ہیں ظاہری خوش خلقی، یہ سارے غیر مسلموں سے جائز ہے، چاہے برسر پیکار ہوں یا نہ ہوں۔ ظاہری خوش خلقی کے معنی آتے ہیں یعنی ان کے ساتھ دعوت کی نیت سے اس طرح پیش آنا جس سے کہ ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات اور قرآن و احادیث کی روشنی میں جس اخلاق کا سبق دیا گیا ہے ان کے سامنے وہ آ سکے اور دعوت کے راستے ہموار ہو سکیں۔ تو اس طرح کی نیت سے خاص طور پر ان کے ساتھ ظاہری خوش خلقی یہ بہتر ہے، مستحب ہے، اچھا ہے، تاکہ اسلام کی دعوت کے لیے، قرآن کی دعوت کے لیے راہیں ہموار ہوں۔ یہ یاد رکھیے کہ اسلام یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ساری کائنات کے لیے اسلام ہے۔ قرآن ساری کائنات کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کہا ہے، رب العالمین ہے وہ رب کائنات، ہدی للعالمین ہے قرآن کریم۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی یا وہ اس نعمت سے بھی سرفراز نہیں ہو سکے ہیں، لیکن ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کے اخلاق، اسلام کی تعلیمات، حضور کی سیرت اور اسلام نے جو انسانیت پیش کی ہے وہ انسانیت پر مشتمل جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات ان کے سامنے پیش کی جائیں، تاکہ اس طرح کی جو بھی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں آپس میں وہ ختم ہو کر کے مسلمانوں کے تئیں بہتر سے بہتر ان کے تعلقات ہو سکیں، ان کا ذہن صاف ہو سکے اور وہ اسلامی مراکز سے قریب ہو سکیں اور وہ اسلام سے قریب ہو سکیں۔ کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ اسلام نے انسانیت کے ناطے تمام لوگوں سے اچھے اخلاق برتنے کی تعلیم دی ہے۔ کون سے حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، اس پر خاص طور پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سب سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسی رواداری جو مداہنت فی الدین سے جس کا تعلق پیدا ہو جائے یا مداہنت فی الدین تک جس کا سرا مل جائے، ایسی رواداری جس کا سرا کفر سے مل جائے، وہ رواداری اسلام میں ہرگز اور ہرگز جائز نہیں ہے۔ رواداری کے آڑ میں اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی مندروں میں جا کر کے، ان کے عبادت خانوں میں جا کر کے ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں عبادت کرنے کے لیے۔ رواداری کے آڑ میں اپنی شناخت ہم کھو بیٹھیں، پہچان کھو بیٹھیں، نہیں، اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ، سیرت نبوی پر عمل کر کے ہم ان کے ساتھ رواداری کریں گے۔
تو رواداری اس حد تک نہ ہو جو کفر سے ہمارے صراع کو ملا دے، اور ادھر اتنا بھی ہم سخت نہ بن جائیں کہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے، اتنا بھی سخت نہ بن جائے۔ جہاں تک اجازت ہے، جہاں تک گنجائش ہے، اس گنجائش کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر مذہبی رواداری، مذہبی تعلقات، مذہبی رواداری اور مذہبی تعلقات اختیار کیے جائیں۔ مذہبی رواداری کا کیا مطلب ہے؟ اس میں دو باتیں یاد رکھیے۔ نمبر ایک، اپنے دین پر استقامت اختیار کریں گے ہر حال میں۔ نمبر دو، دوسروں کے مذہبی جذبات کا ہم احترام کریں گے۔ اپنے دین پر استقامت اختیار کرتے ہوئے دوسروں کے مذہبی جذبات کا ہم حد درجہ احترام کریں گے۔ دوسروں کے معبودوں کو ہم گالی نہیں دیں گے، دوسروں کی مذہبی شخصیات کو ہم گالی نہیں دیں گے۔ اسلام نے کہیں اس کا حکم نہیں دیا ہے، کہیں اس جذبے کو نہیں سراہا ہے۔ دوسروں کے تہواروں کو ہم برا بھلا نہیں کہیں گے، ان کے اعتبار سے رسم و رواج جو ان کے پاس ہے اپنی جگہ پر۔ یہاں تک کہ اسلامی ملک میں بھی اگر کوئی ذمی ہمارے پاس رہتا ہے تو اسے اجازت ہے کہ مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ وہ ہمارے ملک میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے کتنی صراحت کے ساتھ کہا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم گالی دو گے، گالی گلوچ کرو گے تو وہ بھی تو تمہارے رب کو گالی دیں گے۔ تم ان کے عبادت گاہوں کو گالی دو گے اور اجاڑو گے تو وہ بھی تمہاری عبادت گاہوں کو اجاڑنے کی کوشش کریں گے، تمہاری مذہبی شخصیات کو وہ برا بھلا کہیں گے۔ لہذا ایک تو تعلقات خراب ہوں گے، فاصلہ بڑھے گا، اور پھر اس کے بعد وہ جذبہ انتقام میں حد سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے مذہبی احترام، مذہبی تعلقات، چاہے یہود ہو، نصارہ ہوں، غیر مسلم ہوں، کرسچن ہوں، کوئی بھی آدمی ہو، بدھ مذہب کے آدمی ہوں، آگ کو پوجنے والے ہوں، آتش پرست ہوں، سورج کو پوجنے والے ہوں، کتنے ہزاروں مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے۔ لکم اعمالکم ولی دین، قرآن نے کتنا صاف انداز میں، اس سے بڑھ کر رواداری کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ نے فرمایا لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ نے کہا لکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میرے لیے میرا عمل ہے۔ مذہبی تعلقات میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی غیر مسلم کام کرتا ہے، کوئی نوکر کام کرتا ہے، کوئی ڈرائیور ہے، آس پاس میں رہنے والے لوگ ہیں، پاس پڑوس میں رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ہمارا سگا بھائی کیوں نہیں ہے، ہم حکمت کے ساتھ ان کو اسلام کی دعوت پیش کریں گے، لیکن اسلام پر انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، وثق نامی غلام تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کئی بار ان سے اسلام لانے کے لیے کہا، اسلام پر اصرار بھی کیا، اور یہ کہا کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو ہم مسلمانوں کی جو بعض ذمہ داریاں ہیں تمہیں سونپیں گے، لیکن برابر وہ انکار کرتا رہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے لا اکراہ فی الدین، ایمان لانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال سے کچھ دنوں پہلے انہیں آزاد کر دیا، حالانکہ اسلام نہیں لایا، لیکن آپ نے اصرار نہیں کیا ان کو اسلام پر۔
تو اسلام کی دعوت پیش کرنا، اسلام کی صداقت پیش کرنا، تعلیمات پیش کرنا یہ الگ شے ہے، اور اسلام پر مجبور کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ آج بدنام کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، بدنام کیا جا رہا ہے آج اسلام کو، کہ زبردستی لوگوں کو، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف کنورٹ کر رہے ہیں، جبکہ خود قرآن نے منع کیا ہے، لا اکراہ فی الدین۔ کوئی ملک میں، بر صغیر میں، پوری دنیا میں کوئی ایک مثال بھی ایسی پیش نہیں کی جا سکتی ہے کہ کسی نے اکراہ کے ذریعے سے اسلام میں کسی کو داخل کیا ہو۔ نجران کی عیسائی جب آئے تھے مدینہ منورہ تو آپ نے مسجد نبوی میں انہیں ٹھہرایا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارا جو قبلہ ہے، مسجد نبوی میں رہتے ہوئے آپ نے فرمایا اپنے قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے تم نماز پڑھو۔ یہ رواداری کا ثبوت ہے۔ علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے، کہ اگر کسی مسلمان کی شادی کسی یہودی لڑکی سے ہوئی ہو یا نصرانی سے، اہل کتاب ہے، شادی ہو سکتی ہے، اور ان کے یہاں کسی دن اگر روزہ رکھنا واجب ہو ان کے یہاں، تو اس کے شوہر کو روزہ رکھنے سے منع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اگرچہ اس کی وجہ سے جنسی خواہش کی تکمیل متاثر ہوتی ہے۔ دن میں اگر کوئی آدمی جنسی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے تو متاثر ہو رہی ہے خواہش، یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، اس کے باوجود علماء لکھتے ہیں کہ ہرگز جائز نہیں ہے، یہ رواداری ہے۔ اگر ہمارے یہاں اگر غیر مسلم ہیں، یہود و نصارہ ہیں، صلیب لگاتے ہیں اپنے سینے پر، اپنے گاڑیوں پر، اپنے گھروں پہ، ناقوس بجاتے ہیں وہ اپنے عبادت خانوں میں، شادی بیاہ اپنے ڈھنگ سے کر رہے ہیں رسم و رواج کے طور پر، جس طرح بھی رسم و رواج ان کے یہاں ہو، اس میں ہرگز اور ہرگز دخل اندازی کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سب کے سب مذہبی رواداری میں داخل ہے اور اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ انہیں مختلف زبانوں میں، لٹریچر کے ذریعے سے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، چونکہ وقت کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ عصر کے بعد بہت ٹائم شارٹ رہتا ہے۔ بہرحال موٹے موٹے لفظوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غیر مسلموں سے کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے کہ مسلمانوں کو اذیت پہنچتی ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ انہیں معاف کر دیں، یعنی یہ بھی رواداری کا حصہ ہے، حکمت عملی ہے، معاف کر دیں انشاءاللہ۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اچھے انداز میں تم دفاع کرو، تمہارے ساتھ وہ اگر غلط سلوک کرتے ہیں اچھے سے دفاع کرو۔ کہیں لڑائی ہو جائے، بینک میں لائن لگنے کے معاملے میں کہیں کوئی غیر مسلم آیا اور آگے بڑھ گیا، کہیں پارکنگ میں، کہیں گاڑی چلاتے ہوئے روڈ پر ہماری بائک ان کی بائک سے ہماری بائک کو ٹکر لگ گئی، یا کسی طرح کی اس طرح کی بات ہو جائے، گالم گلوچ کی نوبت اگر آ جائے، تو ہمیں گالی نہیں دینا ہے، ہمیں بدزبانی نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا ہے، جہاں تک ہو سکے صبر اور تحمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو معاف کر دیا جو جانی دشمن تھے آپ کے، صحابہ کے، جنہوں نے آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے تھے، کانٹے بچھائے تھے، سازشیں کی تھیں آپ کو ہلاک کرنے کے لیے معاذ اللہ، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کرام کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔
ایک ایک کر کے تنکا تنکا جمع ہوتا ہے تو گھونسلہ جمع ہوتا ہے، گھونسلہ بنتا ہے، لیکن یہاں بھی چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اور غیر مسلم صحن کعبہ میں بیٹھ کر منتظر تھے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل و دماغ کو کشادہ کرتے ہوئے صاف اعلان فرمایا، پوری دنیا میں کوئی رہبر اتنے کشادہ قلب نہیں ہو سکتا۔ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے آج سب کو اللہ کے لیے معاف کیا ہے۔ طائف آپ تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی، آپ بڑے مغموم ہو کر کے وہاں سے واپس ہو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ ملک الجبال ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو یہ ملک الجبال، یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو یہ بستی آباد ہے اس کو پیس ڈالیں۔ حضور نے معاف فرما دیا، حالانکہ ابھی ابھی تازہ مسئلہ ہے کہ آپ کو اتنی اذیت دی گئی کہ آپ کے مبارک قدم لہو لہان ہو گئے تھے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے یہاں بات ختم کی، میں امید کرتا ہوں یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں کوئی ایسا پیدا ہوگا جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ یہ آپ نے درس دیا ہے۔ لہذا ہم جو آج بات بات میں جذبات میں آ جاتے ہیں، بالکل تحمل کے خلاف باتیں ہو جاتی ہیں، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، چاہے احتجاج کے موقع پر، چاہے عیدین کے موقع پر، چاہے میلاد النبی کے موقع پر جلوس ہمارا نکل رہا ہے، خدا نے خواستہ کہیں سے کوئی اگر ہمارے اوپر پتھر آ گیا، چاہے خدا نے خواستہ کچھ ہو جائے، کسی نے سازش کی ہو، ممکن ہے کہ کوئی ان میں سے سازشی ذہن کا حامل کسی نے یہ کام کیا ہو، لڑانے کے لیے، دونوں کے درمیان تعلقات خراب کرنے کے لیے یہ کام کوئی آدمی کر رہا ہو۔ ایسے موقع پر خاص طور پر تحمل کی ضرورت ہے۔ اسی طرح غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اسلام نے تاکید فرمائی ہے۔ یہ حکمت عملی میں داخل ہے، غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اسلام نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی حد درجہ تعلیم دی ہے، تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا مجھے ایسا خدشہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پڑوس کو بھی ہماری میراث میں وارث بنا دیا جائے گا۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو مسلمان ہے، پکا ایمان ہے، وہ ہرگز اپنے پڑوس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہاں دیکھیے یؤذی جارہ فرمایا، پڑوس مسلمان ہے تو بھی اس میں داخل ہے، غیر مسلم ہے تو بھی اس میں داخل ہے۔ ہمارے پڑوس میں کوئی یہود بستا ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی نصارہ بستا ہے، کوئی نصرانی بستا ہے، کوئی غیر مسلم بستا ہے، جس طرح ایک مسلمان ہمارے حسن اخلاق کا وہ قابل ہے اور وہ اہل ہے، اسی طرح ایک غیر مسلم بھی اہل ہے اس بات کا کہ ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں، ہم ان کے یہاں بھی کھانا بھیجیں، ہم ان کے یہاں بھی سالن بھیجیں، ہم یہاں ان کے یہاں بھی گفٹ بھیجیں، ان کے یہاں بھی ہم کہیں باہر سے آئے ہیں تو کچھ ہدیہ اور تحفہ ان کے پاس بھیجیں، کوئی اگر مر گیا ہے ان کے یہاں تو ان کے ساتھ تعزیت پیش کریں، ان کو ان کی خدمت میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایک موقع پر بکری ذبح کی گئی، تو آپ نے
اپنے پڑوس میں بھیجنے کی تاکید فرمائی کہ اس کا گوشت پڑوس میں بھیج دو۔ کسی نے کہا کہ حضرت وہ تو یہودی ہے آپ کے پڑوس میں۔ فرمایا اگر یہودی ہے تو کیا ہوا، وہ بھی ہمارا پڑوس ہے اور وہ بھی ہمارے حسن اخلاق کا محتاج ہے اور ہمارے حسن اخلاق کا وہ اہل ہے۔ پھر انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پڑوسیوں کے ساتھ حضور نے جو حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے، اس تعلیم اور ان احادیث کا انہوں نے حوالہ دیا۔ ابو داؤد شریف کتاب الادب میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف پڑوسیوں کا تذکرہ ہے، اس میں الصاحب بالجنب کا بھی تذکرہ ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کمپنیوں میں آپ کام کر رہے ہیں، بازو میں کوئی بیٹھ کے کام کرتا ہے، وہ صاحب بالجنب میں داخل ہے۔ ٹرین میں آپ کہیں جا رہے ہیں، بسوں میں آپ سفر کر رہے ہیں، حالانکہ آدھے گھنٹے کی مصاحبت ہے ان کے ساتھ، حالانکہ کچھ دیر کے لیے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن قرآن نے کس قدر حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے، ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا کمپنی میں اگر ہمارے ساتھ بازو چیئر میں بیٹھنے والا کوئی غیر مسلم ہے، اسلام دشمن ہے تو بھی، یہود ہے تو بھی، نصارہ ہے تو بھی، کوئی کرسچن ہے تو بھی، آگ پرست ہے تو بھی، عقیدے کے اعتبار سے خلاف ہے تو بھی، ہر اعتبار سے، لیکن اس کے ساتھ بھی ہم حسن اخلاق سے پیش آئیں گے۔ ممکن ہے کہ ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو ہمارے حسن اخلاق سے اور اسلامی تعلیمات سے وہ متاثر ہوں۔ آج نہ کل ہمیں امید ہے کہ اسلام کی روشن تعلیمات انہیں متاثر کر کے رہیں گی، اور آج نہ کل وہ اسلام کی دہلیز پہ یقیناً وہ جھکنے پہ مجبور ہوگا۔ آگے جب آپ بڑھیں تو سماجی تعلقات میں ہدایہ کے لین دین، گفٹ کے لین دین کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور بڑا ان کا اہم رول ہوتا ہے اس میں۔ حضور نے فرمایا تحادوا تحابوا، ہدیہ کا لین دین کرو، محبت بڑھتی ہے اس سے۔ اس میں بھی کہیں بھی اسلام نے مسلمان ہونے کی پابندی نہیں لگائی ہے۔ غیر مسلم بھی پڑوس میں، غیر مسلم بھی کہیں اگر ہے ہمارے تعلقات میں، جان پہچان میں، تو ان کے ساتھ بھی ہدیے کا لین دین کیا جائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ کسریٰ جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے حضور کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تھا۔ کھچر گدھے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے، کپڑے، باندی، عطر وغیرہ، غلہ، کچھ چیزیں، تو آپ نے قبول فرمایا اور آپ نے اس کے جواب میں بدلہ بھی آپ نے دیا۔ کئی بار آپ نے ایسا کیا، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپسی تعلقات کو بہتر بنانے میں جو چیزیں بھی مؤثر ہو سکتی ہیں۔ آپ حج میں گئے تھے، وہاں سے واپس آئے تو آپ کم سے کم آب زمزم تو انہیں پیش کیجئے، کھجور بھی تو آپ پیش کیجئے۔ انشاءاللہ یہ آب زمزم ان کے عقیدے کو صاف کرے گا، انشاءاللہ یہ آب زمزم ان کے باطنی نجاست کو دور کرے گا۔ آپ جو بھی لے کر کے آتے ہیں، آپ کہیں سے بھی باہر سے سفر پہ سے آئے، کہیں سے بھی آئے، یہ کیا ہے کہ اپنی دوستوں میں دے رہے ہیں، اپنی لوگوں کو دے رہے ہیں، رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو بانٹ رہے ہیں۔ یہ تو کوئی بھی کرتا ہے دنیا کے اندر۔ اسلام نے دماغ کو چھوٹا رکھنے کے لیے نہیں کہا، اسلام آفاقی مذہب ہے، ہمارا سوچ بھی آفاقی ہونی چاہیے۔ آگے بڑھیں، رواداری کے نام پر کوئی آدمی اگر ہمیں دعوت دے رہا ہے کسی بھی فنکشن کے موقع پر، ان کے یہاں شادی بیاہ ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، ان کے یہاں کوئی بھی پروگرام ہے، دعوت دیں تو ہم دعوت میں قبول کریں۔ ایک یہودی نے حضور کو دعوت دی تھی، مسند احمد کی روایت ہے، تو آپ نے قبول فرمایا تھا۔
اور آپ نے خود کئی غیر مسلموں کو دعوت دے کر کے اپنے دسترخوان پہ بلایا تھا۔ وہ تو مشہور بات ہے نا کہ جب اسلام کے شروع میں تمام لوگوں کو دعوت دی اور سب کو بلایا اور آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی تھی۔ اسی طرح قبیلے ثقیف کے لوگوں کو آپ نے دعوت دی تھی مسجد نبوی میں، اور آپ نے حضرت خالد ابن سعید کو ان کی مہمان نوازی کا فریضہ انجام دینے کا حکم فرمایا تھا۔ کسی بھی موقع پر اگر وہ ہمیں بلائیں تو ہم جا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں بھی کوئی ایسا فنکشن ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، تو ہم بھی ان کو دعوت دیں، وہ آئیں گے تو فاصلہ کم ہوگا، غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور جو سازشیں چل رہی ہیں، یہ جو میڈیا کوشش کر رہا ہے یا باطل طاقتیں، طاغوتی طاقتیں، ان کو موقع نہیں مل سکے گا۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہو جائے ہمارے تعلقات میں، جان پہچان میں، تو ہم ان کی عیادت کرنے کے لیے جائیں۔ جب کسی کے گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے اور آپ جب جاتے ہیں تو جو نقش ان کے قلب پہ بیٹھتا ہے، موت تک وہ نقش باقی رہتا ہے۔ عیادت کریں، آپ محبت کے دو بول بولیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت دے، اچھا رکھے، اس طرح کے جملے آپ بولیں۔ مشہور بات ہے، روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ کے خدمت میں ایک یہودی لڑکا رہا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے ان کی عیادت فرمائی۔ اسی طرح ایک نصرانی بھی تھا، نصرانی بنو نجار کا، تو ان کے جو غیر مسلم تھا، وہ بھی جب بیمار ہوا تو ایک موقع پہ آپ تشریف لے گئے۔ ہدایہ میں لکھا ہے وَلَا بَأْسَ بِعِيَادَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصْرَانِ لِأَنَّهُ نَوْعُ بِرٍّ فِي حَقِّهِمْ وَمَا نُهِينَ عَنْ ذَلِكَ، یعنی یہود و نصارہ غیر مسلموں کی عیادت سے ہمیں نہیں روکا گیا ہے، اس لیے کہ یہ بھی رواداری اور یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح آگے اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ غیر مسلم پر انفاق، خرچ کرنا۔ ہمارے پاس پڑوس میں، ہمارے جان پہچان میں، تعلقات میں حکمت عملی ہے یہ تمام چیزیں، کس طرح ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی بھی ایسا صدقہ نہیں ہے جو غیر مسلموں کو دینے سے روکا گیا ہو، بلکہ حدیث میں ہے تصدقوا علی اہل الادیان، تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور حسن سلوک میں ان کے ساتھ صدقہ کیا کرو۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے اور وہ بھوکا مر رہا ہے، پیاسا مر رہا ہے، بیمار ہے، ان کو علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، سردیوں میں ٹھٹر رہے ہیں، لہذا ہم محض اس وجہ سے کہ ہمارے اسلام کے عقیدے سے ان کا عقیدہ میل نہیں کھاتا، لہذا ہم ان کے ساتھ نہ ان کی خبر گیری کر رہے ہیں، نہ ان کے ساتھ ہم کوئی انسانیت سے پیش آ رہے ہیں، نہ ان پر خرچ کر رہے ہیں۔ یہ اسلام نہیں کہتا ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ خرچ کریں تو صرف مسلمانوں پہ کریں۔ یہ تو کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خرچ کرنے میں دوہرا ثواب ہے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا اور بڑا ثواب ہے، لیکن یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ غیر مسلموں پر آپ خرچ نہ کریں۔ اگر کوئی غیر مسلم کہیں روڈ کراس کر رہا ہے، وہ ضعیف ہے، وہ بوڑھا آدمی ہے، اور آپ انسانیت کے ناطے ہمدردی پیش کرتے ہوئے گاڑی سے اتر کر کے آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر کے روڈ کراس کر رہے ہیں،
خدا کی قسم جیسے ایک مسلمان کی رہبری کرنے میں اور ہاتھ پکڑنے میں ثواب ہے، ویسے ہی اس غیر مسلم کو بھی روڈ کراس کرانے میں ثواب اللہ عطا کرے گا۔ ایک غیر مسلم ہے، وہ نابینا ہے، کہیں آگے گڑھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ اگر ہم نے اسے نہیں روکا تو یہ گڈھے میں گر جائے گا، اس مسلمان پر واجب ہے کہ نماز کو توڑ کر کے اس کی رہبری کریں۔ قرآن کریم میں ہے کہ کل قیامت میں کہیں گے اہل جنت ما سلککم فی سقر، کیوں گئے تم لوگ جہنم میں؟ یعنی کچھ لوگوں کو تو وہ لوگ کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہاں دیکھیے مسکین کا تذکرہ ہے، کہیں مذہب کی بنیاد پر بھید بھاؤ کی اجازت نہیں ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، یہاں بھی دیکھیے مسکین کا لفظ ہے، یتیم کا لفظ ہے۔ آج کل سردیوں کا موسم ہے، کتنے روڈ پہ پڑے ہوں گے، کہیں بریج کے نیچے، کہیں فٹ پاتھ پہ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا کی ہے، ضرورت کے بقدر مال بھی دیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا تھا ایک واٹس ایپ پر کہ ایک بھیک مانگنے والا آدمی مجبور ہوگا، محتاج تھا تبھی تو بھیک مانگ رہا ہوگا، مجبور آدمی محتاج، وہ کشکول لے کر کے برتن لیے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے جا رہا ہے۔ اس کی نظر پڑی ایک آدمی پر، ایک بھیک مانگنے والے پر، دوسرا جو اپنے سینے کے بل رینگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، دونوں پاؤں سے محروم تھا۔ تو یہ آدمی یہ ٹھر گیا اور اس نے اپنے کشکول سے سب پیسے نکال کر کے وہ اس کو عطا کر دیا، اس کے برتن میں ڈال دیا۔ یہ سوچ رہا ہوگا اے مالک کائنات، یہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ نے مجھے 2 پاؤں عطا کیے، آنکھیں عطا کی، 2 ہاتھ دیے، یہ تو پاؤں سے بھی محروم ہے، لہذا یہ ہماری ہمدردی کا محتاج ہے۔ جب ایک آدمی جو خود محتاج ہے وہ دوسروں سے ہمدردی کر رہا ہے تو کیا ہمیں اس کا احساس نہیں ہونا چاہیے؟ آپ جہاں تک ہو سکے ہمارے یہاں اگر کوئی غیر مسلم ہے، اگر ہمارے پاس دم کرانے کے لیے آتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے دم کر دیں۔ بیمار ہے تو ان کے لیے بھی ہم دعا کریں۔ ایک یہودی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پینے کی کوئی چیز طلب کی تو اس نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، آپ نے اس کے بدلے میں دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے حسین و جمیل رکھے۔ راوی کی روایت ہے کہ حضور کی اس دعا کی بنیاد پر موت تک ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ کوئی بیمار ہو جائے ان کے پاس تو دعا کریں، ان کے عیادت کے لیے جائیں، اور اگر مر جائے ان کے پاس کوئی تو تعزیت پیش کر سکتے ہیں۔ ایک ہے جنازہ کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ جائز نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے کہ وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق وہ لوگ جا رہے ہیں جلانے کے لیے کچھ اور اپنے رسم کے مطابق، یہ جائز نہیں ہے ساتھ میں چلنا۔ لیکن اگر گھر میں لاش ہے یا گھر میں پہلے یا بعد میں ان کو اچھے انداز میں یہ کہنا کہ بھائی بس صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بس بدلہ عطا کرے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک غیر مسلم یا ایک عیسائی آتا تھا ان کی مجلس میں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس عیسائی کے بھائی کے پاس جا کر کے تعزیت پیش کی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آپ صبر کیجیے۔ معاشی
اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کے ساتھ تعزیت کا معاملہ تعزیت پیش کریں، ہمدردی کا اظہار کریں، بیمار ہو جائے تو رواداری کا ثبوت دیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح ہمارے لیے معاشی تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان سے، جبیر ابن مطعم سے مزاربت کا آپ نے معاملہ فرمایا تھا، آپ نے یہودی سے آپ نے کاروبار کیا تھا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے ایسے گوشے ہیں، جیسے ان کے املاک کا بہرحال احترام ہوگا، ان کے املاک کا، چلتے پھرتے ان کے گھروں میں آگ لگانے، چلتے پھرتے نقصان پہنچانے وہ کر سکتے ہیں، وہ اپنے مذہبی تعصب کی بنیاد پہ، لیکن اگر ہم بھی اسی طرح کرنے لگیں تو پھر اسلام اور غیر مسلم مذاہب میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ لہذا جہاں تک ہو سکے اسلامی تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، رواداری کی ضرورت ہے، محبت سے فاصلے کو کم کرنے کی ضرورت ہے، شکوک و شبہات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حدود میں رہتے ہوئے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھائیں گے، اور ہم ان کے ساتھ محبت کو بڑھائیں گے، انسانیت کے ناطے بھی، اور اس ناطے بھی کہ تاکہ اس اعتبار سے اسلام کے لیے دعوتیں ہیں، اسلام کی جو دعوت ہے، اسلامی تعلیمات ہے، اس کی دعوت کے لیے راہیں ہموار ہو سکے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کے جب ماحول پیدا ہوگا اور ہر مسلمان حکمت عملی جب یہ اس طرح کے اپنائیں گے تو میڈیا کبھی بھی اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی آج کے مجلس کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جب تک ہم دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ رہیں، اللہ جب جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ دنیا سے جو لوگ جا چکے ان کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ غیر مسلموں کی جانب سے جو سازشیں کی جا رہی ہیں ان تمام سازشوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔